سگے طیبہ مجھے کہہ کے پکاریں بیگم، سگے طیبہ مجھے کہہ کے پکاریں بیگم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے، سگے طیبہ مجھے کہہ کے پکاریں بیگم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے۔ بہرحال اس بارگاہ اقدس کے دروازوں کے کتوں میں سے شمار ہو جاؤں تو بہت عزت و شرف ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کوئی کثیر آیات تلاوت نہیں کی کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، آپ تشریف فرما ہے۔ میں نے ایک حرف تلاوت کیا ہے، وہ حرف یہ میں نے تلاوت کیا ہے سواد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے مجھ خدا کو سواد کی۔ یہ قرآن مجید میں جتنے حروف مقطعات ہیں یہ حروف قسمیہ، اللہ تعالیٰ نے ان حروف کی قسم کھائی ہے، اور ہر قسم میں ایک راز ہے، ہر قسم میں ایک راز ہے جو راز مضمر ہے۔ علماء ظواہر نے کہا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، مفسرین نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جاننے والا وہی ہے، جتنا اس نے عطا کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ لا علمی کا یہاں قطعاً کوئی تصور نہیں ہے کہ اللہ کے سوا سب کو لا علمی ہے۔ اگر ایسا ہوتا قاضی بیضاوی کی بیضاوی روزانہ درسوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہ فرما رہے ہیں اسرار بین اللہ و رسولہ، یہ حروف مقطعات خدا اور خدا کے رسول کے درمیان راز و رموز ہیں۔ پیارے علم مجھے بھی ہے، علم تجھے بھی ہے، علم تجھے بھی ہے، علم مجھے بھی ہے۔ عام کو میں نہیں بتاتا، عام کو تو بھی نہ بتا، تو میرا خاص اور خاص محبوب ہے، میں تجھے بتاتا ہوں، اب تو جن خاصوں کو بیان کرے میں روکتا بھی نہیں ہوں۔ قاضی بیضاوی نے یہ فرمایا ہے۔ بیضاوی اب لوگوں نے بیضاوی پڑھائی تو کہا رہے بھائی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اللہ نے عطا فرمایا، یہ صحیح ہے، لیکن اولیاء کو تو نہیں ہے، تو کہتے ہو اولیاء کو نہیں ہے۔ ارے اس پر شہزادہ بیضاوی بولا ہے، اس نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے اسرار بین اللہ و رسولہ و اولیاء امتہ، اسرار بین اللہ و رسولہ و اولیاء امتہ۔ ارے یہ خدا کے محبوب کریم اولیاء کرام کے درمیان راز رموز ہے، لہذا اللہ کو حقیقی علم ہے، محبوب کو عطائی علم ہے، سرکار کی عطا سے اولیاء کو بھی عطائی علم ہے۔ تو قاضی بیضاوی ایک طرف، شہزادہ بیضاوی ایک طرف، اور باقی مفسرین کی تفاسیر ایک طرف، رازدار نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ایک طرف، اور اس تفسیر والے نے اس قول کو نقل کیا جس کو ہر مذہب والے اس کو جلد قبول کرتے ہیں، جس کو علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کی تفسیر روح المعانی ہے، اور اس کو بہت جلد قبول کرتے ہیں۔ الحسا فی کفہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ کو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اللہ کی ہر کتاب میں راز رموز تھے، تورات میں بھی تھے، زبور میں بھی تھے، انجیل میں بھی تھے، اسی طرح قرآن مجید میں بھی اسرار قرآن ہیں، اسرار الہی ہیں۔ فرمایا وہ قرآن مجید کی سورتوں کے ابتدائی حروف ہیں، یہ حروف مقطعات، یہ اسرار قرآن ہے، یہ اسرار ذات سبحان ہے۔ تو فرمایا اولا اللہ تعالیٰ نے ان اسرار کا علم اپنے محبوب کریم کو عطا فرمایا، پھر سرکار کے کرم سے سرکار کی امت کے اولیاء کو عطا فرمایا۔ اب عطا تو فرمایا، کیسی عطا فرمایا؟ ہم کتابوں کا علم حاصل کرتے ہیں کتابوں سے، جب استادوں سے پڑھنے کے بعد، ان سے سمجھنے کے بعد، کتاب میں وہ پڑھاتے ہیں، کتاب میں وہ سمجھاتے ہیں،
ہمیں کتاب کی محتاجی ہوتی ہے، استادوں کی نگاہوں کی محتاجی ہوتی ہے، ان کی مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مہربانی سے سمجھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ یہاں کیا ہوا؟ فرمایا یہاں کچھ بات ہی اور ہے۔ وہ کیا؟ فَهُمْ يَعْرِفُونَهُ مِنْ تِلْكَ الْحَضْرَةِ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ بیٹھتے ہیں، وہاں سے فیضان جاری ہوتا ہے، ان کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان جاری ہوتا ہے، وہ ان کے قلوب میں وہ فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جاتا ہے۔ ایک حیثیت تو یہ ہے اس اسرار کے حصول اسرار کی۔ دوسری حیثیت کیا ہے؟ وَقَدْ تَنْطِقُ لَهُمُ الْحُرُوفُ عَمَّا فِيهَا، یہ حروف بولتے ہیں اولیاء اللہ کے سامنے، ناطق کلام ہے اللہ کی، یہ بولتے ہیں اے اللہ کے ولی ہماری مراد یہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ وہ حروف بولتے ہیں اے اللہ کے ولی ہماری مراد یہ ہے، اے اللہ کے ولی ہماری مراد یہ ہے۔ یہ حروف بولتے ہیں، اللہ کی ناطق کلام ہے، وہ بولتے ہیں۔ اب مثال دی ہے، وہ کیسے بولتے ہیں؟ یہ تو زیرو نہیں ہے، کیسے بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس طرح بولتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم میں وہ جو کنکریاں تھی وہ بول پڑی تھی، کسی اور کے ہاتھ میں تو نہ بولی، سرکار کے ہاتھ میں کہنے لگی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ۔ جس طرح کنکریاں سرکار کے دست کرم میں بول پڑی، اسی طرح یہ حروف مقطعات اولیاء اللہ کے سامنے بولتے ہیں، اپنی مرادیں پیش کرتے ہیں۔ لہذا اولیاء اللہ کو ان اسرار کا علم ہے، اولیاء اللہ کو اسرار کا علم ہے۔ مثال تو اب جب ان کو علم ہے تو وہی صاحب علم یعنی صاحب الاسرار وہ کون ہے؟ اصحاب حقیقت۔ وہ کون ہے؟ اصحاب حقیقت۔ حضرت علامہ محمود عروسی غزالی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں ایسے حضرات کو اصحاب حقیقت فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں ان ظاہرها لاهل الظواہر وباطنها ما تضمنته من الاسرار التي اطلع الله تعالى عليها ارباب الحقائق۔ قرآن مجید یہ حقائق کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر کا ظاہر کے عالم علماء ظواہر ہے، ظاہر کا علم علماء ظواہر کے حصے میں آیا، اور اس کا باطن جو ہے وہ اسرار قرآن ہے، وہ رموز قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ اصحاب حقیقت کو ان اسرار پر مطلع فرما دیتا ہے۔ معلوم ہوا اصحاب حقیقت جو ہیں وہ صاحب الاسرار، اصحاب حقیقت جو ہے وہ صاحب الاسرار ہیں، اصحاب معرفت صاحب الاسرار ہیں، اصحاب ذات گرامی ہیں۔ اس وقت میری مراد وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم ہمیں عطا فرمایا، ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواد قسم ہے مجھ خدا کو سواد کی۔ پہلے تو یہ عرض کرتے مولا ساری خدائی تو تیری قسم اٹھائے، تو سواد کی قسم جو اٹھاتا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے یہ محبت کے تقاضے ہیں، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ میں محبوب کی قسمیں اٹھاتا ہوں، محبوب رخ انور کی قسم اٹھائی، محبوب کے بعد زلف وفات کی قسم اٹھائی، محبوب کی مال کی قسم اٹھائی، محبوب سراف مومن شریف کی قسم اٹھائی، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی ہے محبت کا تقاضا، جس بنا پر میں نے قسم اٹھائی وہ کیا ہے؟ سواد اشارت الی صورت محمدی، یہ اشارہ ہے صورت محمدی کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تو صورت مصطفیٰ کی قسم ہے، مجھے تو صورت مصطفیٰ کی قسم ہے، مجھے کسی کی صورت کی قسم نہیں ہے، قسم ہے تو صورت مصطفیٰ کی قسم۔ مجھے کہ یہ صورت بہت محبوب صورت ہے، اور خوبصورت صورت بڑی محبوب صورت ہے۔ خوبصورت بھی خود بناتا ہے، قسم بھی خود کھاتا ہے۔ اپنے محبوب کی صورت کو خوبصورت خود بنایا اور خوب تر بنایا،
حسین و جمیل بنایا اور صورتوں میں احسن و صور بنایا. تمام خوبصورت صورتیں ایک طرف، صورت مصطفیٰ ایک طرف، تمام انوار کی جھلک ایک طرف، میرے مصطفیٰ کے پیشانی کی جھلک ایک طرف، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پاک رخساروں کی جھلک ایک طرف، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے تبسم کے وقت وہ جھلک ایک طرف. لہذا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو خوبصورت بنا کر پھر کہتا ہے سواد قسم ہے مجھے اس پیاری 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 صورت مصطفیٰ کی. جس میں آتا اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھ خدا کو اس پیاری 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 صورت مصطفیٰ کی. اللہ اکبر. اب یہ قسم کھا رہا ہے کس کی؟ محبوب کی صورت کی، محبوب کی صورت کی قسمیں کھا رہا. تو ایسی تو پیاری صورت ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا قسمیں کھاتا ہے. معلوم ہوا کہ وہ ایسا خوبصورت تھا کہ جو اس نے دوسری جگہ فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب تو ہر وقت میری نگاہوں میں بستا ہے، میں تو ہر وقت دیکھتا ہی تجھے رہتا ہوں، تو میرے سامنے رہتا ہے، میں تو ہر وقت تجھے ہی دیکھا کرتا ہوں. جب صورت کی قسم ہوئی تو صورت کے اندر جتنی بھی اعضائے صورت ہے وہ سب شامل ہیں. سمجھا؟ وہ صورت پاک کے اندر جتنی بھی اعضائے صورت محمدی ہیں وہ سب شامل ہیں. لہذا اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے پیشانی مصطفیٰ، مجھے قسم ہے ابرو مصطفیٰ، مجھے قسم ہے نورانی بینی مصطفیٰ، مجھے قسم ہے رخساران مصطفیٰ، مجھے قسم ہے لمحائے مقدس مصطفیٰ کی، مجھے قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے چمکار کی، انوار کی. تو بہرحال مجھے قسم ہے محبوب کے ان چشمان پاک کی، مجھے قسم ہے چشمان پاک کی ہر ہر پلک کی. اللہ اکبر. مجھے قسم ہے محبوب کے چشمان پاک کی ہر ہر پلک کی، ارے ہر ہر پلک میں اس کی ہر چمک کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سمجھا؟ مجھے قسم ہے محبوب کے ہر ہر پلک کی، ہر ہر پلک میں ہر ہر چمک کی دمک کی. مجھے تو ان چمکار کی قسم ہے، چمک بھی خود پیدا کی اور یہ چمکار بھی خود پیدا فرمائے اور یہ حسن بھی خود پیدا فرمایا، قسم بھی خود کھا رہا ہے. تو کیوں؟ یہ قسم غیر کی نہیں ہے، یہ قسم غیر کی نہیں ہے. اب ان لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کی ذات کے غیر کی قسم اٹھائے اس نے شرک کیا. یہ تو خدا قسم اٹھا رہا ہے، یہ غیر ہے ہی نہیں، یہ غیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ جب قسم کھا رہا ہے معلوم ہوا یہ غیر نہیں ہے، یہ غیر نہیں ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ محبوب اللہ. یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ محبوب اللہ ہے. من دون اللہ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے. جس تفسیر کو اٹھا کر دیکھو، میرا چیلنج ہے، جس تفسیر کو اٹھا کر دیکھو، جتنی عربی میں کتابیں لکھی گئی ہیں تفاسیر کی، جس تفسیر کو اٹھاؤ، چیلنج ہے میرا، وہ سب لکھ رہے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا غیر اللہ کون ہے؟ الاصنام، بت. معلوم ہوا غیر اللہ جو ہے وہ بت ہے، یہ تو محبوب ہے. جس تفسیر کو اٹھاؤ، سنو اٹھاؤ، جس تفسیر کو اٹھاؤ، عربی کی جتنی کتابیں ہیں، جتنی آج تک تفاسیر لکھی گئی ہیں، سب لکھ رہے ہیں من دون اللہ الاصنام، من دون اللہ الاصنام، بت. لہذا محبوب کریم کی صورت کی جب قسم کھا رہا ہے معلوم ہوا یہ من دون اللہ بھی نہیں ہے، یہ غیر اللہ بھی نہیں ہے، یہ تو محبوب اللہ ہے. یہ محبوب اللہ ہے، اس کا حسن اللہ ہے. کیا کہا میں؟ یہ محبوب اللہ ہے، اس کا حسن اللہ ہے، اس کا جمال
اللہ ہے اور اس کا نور نور اللہ ہے. سمجھا؟ اس کا نور نور اللہ ہے. اس نور میں نظر آتا خود اللہ ہے. کیسے؟ سرکار نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق انا میرات جمال الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے عین ذات حق کو دیکھا، غیر حق کو نہ دیکھا، عین حق کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے غیر حق نہ دیکھا، اس نے عین حق دیکھا. کیونکہ میں جمال حقی کا آئینہ ذات حق ہوں، میں آئینہ جمال حقی ہوں، لہذا اسے دیکھنا ہو مجھے دیکھ لو، اسے دیکھنا ہو مجھ میں دیکھو. وہی نظر آئے گا، غیر نظر نہیں آئے گا. جس نے مجھے دیکھا، کیا فرمایا؟ جس نے مجھے دیکھا. جہاں ایک اور طلب بات ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا من رآ وجہی فقد رأى الحق. کہ جس نے میرے چہرے انور کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. یوں نہیں، من رآنی، جس نے مجھے دیکھا یعنی سر اقدس سے لے کر میرے قدم پاک تک جہاں جہاں نظر پڑتی گئی جمال حقی پر پڑتی گئی. اگر کسی نے پیشان میں مصطفیٰ کو دیکھا تو جمال حقی پر نظر ہے. اگر کسی نے ابرو مصطفیٰ کو دیکھا جمال حقی پر نظر ہے. اگر کسی نے رخسارات مصطفیٰ کو دیکھا جمال حقی پر نظر ہے. اگر کسی نے رضائے مقدس کو دیکھا جمال حقی پر نظر ہے. اگر کسی نے دہن غنطہ کو دیکھا جمال حقی پر نظر ہے. اگر کسی نے بینی مصطفیٰ کی روشنی کو دیکھا جمال حقی پر نظر ہے. اگر کسی نے جسمان محمدی کو سے دیکھا جمال حقی پر نظر ہے. اگر کسی نے برقہائے مصطفیٰ کی چمک کو دیکھا جمال حقی پر نظر ہے. اگر کسی نے ابرو مصطفیٰ کے کعب قوسین کی گلائی کو دیکھا جمال حقی پر نظر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ رسالت. جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا. اب کسی کی نظر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زلفوں پر پڑی تو عین جمال حقی پر پڑی. اگر کسی کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے چمک پر پڑی عین جمال حقی پر پڑی. اگر کسی کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی روشنی پر پڑی عین جمال حقی پر پڑی. اگر کسی کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش خوش معتدل کے انوار پر پڑی وہ جمال حقی پر نظر پڑی. اگر کسی کی نظر الم نشرح لک صدرک کے نورانیت پر پڑی جمال حقی پر نظر پڑی. اگر کسی سے نظر ید اللہ کے منتخب پر پڑی وہ نظر جمال حقی پر پڑی. اب آگے میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر کسی کی نظر سرکار کے قدموں پر پڑی. کہ سمجھا؟ منان جس نے مجھے دیکھا سر اقدس سے لے کر پاؤں تک من رآنی، جس نے مجھے دیکھا یعنی مجھ محمد کریم کو دیکھا. ارے سر سے لے کر قدم تک وہ محمد ہی محمد ہیں، وہ محمد ہی محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. لہذا اگر کسی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور کے مہر نبوت کو دیکھا حضرت عائشہ کی طرح تو لہذا ان کی نظر کی جمال حقی پر پڑی ہے. تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی پر جن کی نظر پڑی وہ غیر اللہ پر نہیں پڑی ہے، وہ حسن اللہ پر پڑی ہے، وہ حسن اللہ پر پڑی ہے، وہ جمال اللہ پر پڑی ہے، وہ نور اللہ پر پڑی ہے. لہذا سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے عین ذات حق کو دیکھا. میں اس کا شیشہ ہوں، میں اس کا آئینہ ہوں، میں اس کا آئینہ ہوں. معلوم سرکار آئینہ خدا ہے. سرکار کیا ہے؟ آئینہ خدا. وہ آئینہ خدا ہے، وہ آئینہ صفات خدا بھی ہے، وہ آئینہ اسماء خدا بھی ہے، وہ آئینہ ذات خدا بھی ہے. سمجھنا؟ وہ صفات جو ادھر صفات ہے وہی ادھر صفات ہے، جو اس کے صفات ہے وہی اس کے صفات ہے. کیوں؟ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں جس کو دوسرے لوگ شیخ محقق قرار اطلاق اپنی زبان سے کہتے ہیں. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی
رحمۃ اللہ علیہ مدارج میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متصفت و جمیع صفات الہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، سات نہیں، آٹھ نہیں، نو نہیں، 10 نہیں، 11 نہیں، کون صفات الہی سے متصف ہیں، یعنی جو جو صفات خدا ہیں وہی صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے شاید کیا لکھنا ہے، آگے کیا لکھنا ہے؟ میں دہلی گیا تھا، حضور حضرت شاہ عبدالحق محمد دہلوی کی مدار شریف پر سرانے کی طرف میں کھڑا ہوا، حضور میں نے کہا آپ نے سچ فرمایا، بالکل حق فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یقینا صفات الہی آنا جلیس ومن ذکرنی، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو مجھے یاد کرے میں اس کے سامنے ہوں، یہی صفت سرکار کی ہے۔ فرمایا جو مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، میں موجود ہوتا ہوں، میں جلوہ گر ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس سے جدا نہیں ہوں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس نے حق فرمایا ہے، وہ ہماری جان روح سے بھی ہر وقت زیادہ قریب ہیں، لہذا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ تمام صفات الہی سے متصف ہیں۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت پاک کے اندر وہ جتنی انوار ہیں وہ خدا والے ہیں۔ وہ فرمایا ادھر دیکھو، وہ جو ادھر نظر آئے گا وہی ادھر نظر آئے گا، جو شان ادھر وہی شان ادھر، جو کمال ادھر وہی کمال ادھر، اور جو انوار ادھر وہی انوار ادھر، اور جو تجلیات ادھر وہی تجلیات ادھر، جو نور ادھر وہی نور ادھر، جو حسن ادھر وہی حسن ادھر۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ ذات خدا ہے، آئینہ ذات خدا ہے، آئینہ ذات خدا ہے۔ آپ دیکھو شیشے میں جب دیکھو، شیشہ میں جب دیکھو اپنی شکل نظر آتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس کا ایسا شیشہ ہوں، میرے اندر دیکھو گے آپ کو نہ دیکھو گے اس کو دیکھو گے، میں ایسا اس کا شیشہ کہ میرے اندر دیکھو گے تم اپنے آپ کو نہ دیکھو گے بلکہ اس کو میرے اندر دیکھو گے۔ اور وہ شیشہ جو خوش بخت شیشہ، صاحب شان شیشہ، صاحب مقام شیشہ، ذی عزت شان شیشہ، جس شیشے میں سرکار کبھی کبھی اپنی یہ پیاری پیاری صورت کو دیکھا کرتے تھے۔ اس وجہ جس صورت کی خدا نے قسم اٹھائی، جس شیشے میں سرکار کبھی کبھی اپنے آپ کی وہ شکل مبارک کو دیکھا کرتے تھے، تو اس شیشے میں کیا کیا، ایسا عقل سے شکل مصطفیٰ اپنے اندر منقوش کر دیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور شکل پاک کا نقشہ اس میں منقوش ہو چکا تھا۔ اب یہ حوالہ بھی میں اس تفسیر کا پیش کر کے جا رہا ہوں جس کو دوسرے لوگ جلد قبول کرتے ہیں۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں نقل فرمایا کہ جب وہ شیشہ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ان کے پاس تھا، انہوں نے غلاف میں چھپایا ہوا، یہ رومال غلاف پردوں چھپایا ہوا۔ جس صحابی کو تمنا ہوتی کہ آج شکل رسول کی زیارت کروں، آج دیدار رسول کروں، ایک ہی میرے اندر سما دیا۔ تو اب بتاؤ کہ اس شیشے میں شکل رسول نظر آئی، صحابی کی شکل نظر نہ آئی، تو مصطفیٰ کریم کے آئینہ خدا میں دیکھو تو صحابی نظر نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ذات سبحان نظر آئے گا۔ یہ ہے پاک صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں پیارے سرکار نے فرمایا حب الیہ من دنیاکم ثلاث الدین والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تین چیزیں عزیز ہیں، تین چیزیں عزیز ہیں۔ کیا تین چیزیں عزیز ہیں؟ خوشبو، اپنے ازواج مطہرات اور نماز میں آنکھیں ٹھنڈک ہونا، عبادت کرنا، یہ تین چیزیں مجھے بڑی محبوب ہیں تمہاری دنیا سے۔ یہ نہیں ہے کہ میری دنیا سے، تمہاری دنیا،
وابستہ کرنے کے لیے کہ میرا دامن رحمت دراز ہے، جو اس کو تھام لے گا وہ اس کو نجات حاصل کر لے گا، جنت کا مالک بن جائے گا، جہنم سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا۔ تو میں اپنے آپ کو اس سے وابستہ کرنے کے لیے اس شکل پاک میں آیا ہوں۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک کا یہی کمال تھا، یہی کمال تھا، اور آپ جیسا کمال اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ بہرحال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ایسی پیاری صورت عطا فرمائی، ایسی پیاری صورت عطا فرمائی کہ جس کی قسم خدا اٹھاتا ہے اس جیسی صورت بھی کائنات میں ہوگی نہیں، اور اس جیسی جو صورت پیدا ہو گئی ہے قیامت تک دوبارہ ہو نہیں سکتی، ناممکنات میں سے ہو چکا ہے، ناممکنات میں سے ہو چکا ہے، بلکہ محالات میں سے ہو چکا ہے، کیونکہ خاتم النبیین اللہ نے فقط اپنے محبوب کو بنایا ہے، اور اگر کوئی اور پیدا ہو سکے پھر وہ خاتم النبیین یہ ہے وہ کیا ہوگا، لہذا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ اللہ اپنی وعدہ کے خلاف کبھی نہیں کرتا، لہذا دوسرا مصطفیٰ پیدا ہونا محال میں ہے، جس طرح دوسرا خدا پیدا ہونا محال میں سے ہے، نہیں بن سکتا دوسرا خدا، خدا ایک ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، لہذا خدا بھی ایک ہے تو مصطفیٰ بھی ایک ہے۔ مصطفیٰ کریم بھی ایک ہے، لیکن یاد رکھو اس صورت کی جھلک کو اس شاخ برداشت نہ کر سکے، کوئی کہاں تڑک اٹھا۔ جامع عبداللہ علیہ کو جب جلوہ وہ سامنے ظاہر ہوا بے ہوش ہو کر گر گئے، تو سرکار نے دیکھا، فرمایا کیف حالک یا جامی، جامی کیا حال ہے؟ پیارے تیری صورت کا جلوہ جب میں نے دیکھا تو میں تو بے ہوش ہو گیا ہوں۔ پھر بے ہوش بھی کرتا ہے، حال بھی پوچھتا ہے، حال مارا راج پور سی تیر خوردہ تھا کا، حال مارا راج پور سی، حال مارا راج پور سی، ہمارا حال تو کیوں پوچھتا ہے؟ تیر خوردہ تھا کا، تیر نظر کو جگر پہ مار، جگر پہ مار کے اس کو زخمی زخمہ کر دیا ہے، گاہی مفتا گاہی تیزا اجلی گاہی چشمے تو، کبھی منہ کے بال گرتا ہوں، کبھی تو اسٹپ بال گرتا ہوں، کبھی دائیں کبھی بائیں گر رہا ہوں، بے ہوش ہو رہا ہوں، پھر رحم کیوں آتا ہے؟ پھر حال بھی پوچھتا ہے، جامی طرف رہے، جامی طرف رہے، جامی طرف رہے، اور ایسی طرف ہوئی اور ایسی حالت عشق ہوئی وہ صورت کے دیکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں قطرے ڈرتے دلے، قطرے ڈرتے دلے، جامی مدریہ افغنی سینہ پیلیاں دل تپا ماہی یہاں یدرو۔ اگر ایک قطرہ جامی کے عشق کا دریا میں ڈالو، اگر میری حرارت رانارت عشق سے مچھلیاں پھرک پھرک کر باہر نہ آئے تو جامی کے عشق سے سمجھو۔ تو جامی طرف اٹھے اور حضرت مولانا روم طرف اٹھے، وہ کہتے ہیں یا شاہ عنایت کو، محبوب آجا آجا یا شاہ عنایت کو، جلال الدین رومی را غلام شمس صبر غم کرن دربار میں کردم، پیارے آجا 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 آجا، میں بھی تیرے انتظار میں۔ ساتھی طرح اٹھا اس صورت کو ترستے ہوئے، پیارے آجا یک شب ترا مہمان، یک شب ترا، زیادہ نہیں، یک شب ترا مہمان، میں تو تجھے ایک رات اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں، آ تو جا، آ تو جا، لامکان پر بھی تو مہمان ہوا تھا، وہاں بھی تو 18,000 رات کی گزر گئی تھی، وہاں تو تجربہ کر رہا، ادھر بھی آ جا، ایک رات آ جا۔ سادی اس نے جو بلایا، عرش پر بھی بٹھایا، ساری کائنات کو بھی مجھ پر وہ قربان فرمایا، وہ قربان کیا کرے گا، بٹھائے گا کہاں؟ عرض کرتا ہے آ تو جا، یک شب ترا مہمان ہو، ایک رات مہمان بنا تو کیا قربان کرے گا؟ جان و دل قربان جو میرے پاس میں ہے، جان جگر قربان کر دوں گا، جان و دل قربان کر دوں گا، آ تو جا، بٹھائے گا کہاں؟ کہتا ہے جائے تو چل چشمہ ہونا، آنکھوں میں بٹھاؤں، تو آ جا، میں تمہیں آنکھوں کے اوپر نہیں، آنکھوں میں بٹھاؤں گا، آنکھوں میں بٹھاؤں گا، آنکھوں میں بٹھاؤں گا،
یا آج جا رنجیدائی برحال واجے دی بھائی محبوب ناراض ہو گیا ہے تو نہیں آتا ہے، ساتھی طرف رہا ہے، جامی طرف رہے ہیں، رومی طرف رہے ہیں، اور اسی طرح دیگر حضرات طرف رہے ہیں، اور ہمارے علاقہ کے حضور شریف پاک رحمت اللہ علیہ طرف رہے ہیں، لیکن ان کا ایسا تڑپانا قبول ہوا کہ کسی کو 1 مرتبہ زیارت ہوئی، کسی کو 50 مرتبہ، کسی کو 72 مرتبہ، کسی کو 120 مرتبہ، جتنی تعداد وہ بتاتے ہیں اس ساتھ بتاتے ہیں۔ فرید فرماتے ہیں میرے ساتھ مجھے گنتی ہوئی نہیں، گنتی ہوئی نہیں، فرمایا الیوم بس حدید میں ہر وقت یاد دید میں، الیوم بس حدید میں ہر وقت 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 یاد دید میں، کل قلب عشق کلید میں کہ گزرے ادنا عبد فرید بے اجر دید خرید ہے۔ ان پر یہ کرم ہے، یہ جو ہر وقت دیکھ رہی ہے، جو فرما رہے ہیں ارے بیٹے آرام کر بیٹھے، جو ہر وقت فرما رہے ہیں عاشق روح خدا ہوں غیر سے مطلب نہیں۔ حضور فرید پاک فرماتے ہیں عاشق روح خدا ہوں غیر سے مطلب نہیں، سالے کے راہ خدا غیر سے مطلب نہیں۔ ارے مواجہ ہوں تو ایسے ایک دا ہوں، ایک خواہ ہوں، ایک جو ہوں، ایک گو، ارے سب میں اس کو دیکھتا ہوں غیر سے مطلب نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت و جماعت، حضور قبلہ مفتی مختار احمد درانی صاحب۔ ایک دا ہوں، ایک دا ہوں، ایک جاننے والا ہوں، ایک خواہ ہوں، ایک چاہنے والا ہوں، ایک جو ایک کو تلاش کرنے والا ہوں، ایک کو ایک کی ہر وکیل و کار کرنے والا ہوں، ایک دا ہوں، ایک خواہ ہوں، ایک دو ہوں، ایک گو، سب میں اس کو دیکھتا ہوں، ہر میں اسی کو دیکھتا ہوں، ہر ایک ہے آئینہ نظر آتا ہے، اس آئینے میں تو میرا یار چھپا ہوا ہے، ہر ایک میں اسی کو دیکھتا ہوں غیر سے مطلب نہیں۔ ایک دام ہوں، ایک خواہ ہوں، ایک جو ہوں، ایک گو، سب میں اس کو دیکھتا ہوں غیر سے مطلب نہیں۔ آخر میں اپنا مقام فرماتے ہیں گرد شاہ کشور کونین ہوں لیکن فرید، فرمایا کہ دونوں جہان کا بادشاہ بنا دیا عارفین میں، گرد شاہ کشور کونین ہوں لیکن فرید، اور جہاں سے یہ خیرات ملی ہے حضور فخر جہاں سے مرشد کریم سے فرمایا کہ گرد شاہ کشور کونین ہوں لیکن فرید، فخر عالم کا گدا ہوں غیر سے مطلب نہیں۔ تو یہ جن کو یہ طرف ہوئی، جن پر یہ کرم ہوا، وہ اسی صورت کے دیکھنے والے چاہنے والے، لیکن یاد رکھو ساری کائنات نے اس صورت کو دیکھا لیکن پھر نہ دیکھا۔ ادھر دیکھو ساری کائنات نے اس صورت کو دیکھا پھر بھی نہ دیکھا، نہ کسی نے دیکھا نہ اس نے دیکھنے دیا۔ کیسے؟ ایک ہے صورت کو دیکھنا، ایک ہے حقیقت کو دیکھنا۔ صورت جن جن کی نصیب میں تھی سب نے دیکھی، دیکھتے آئے، دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہے گے، لیکن سرکار فرماتے ہیں جمالی وصورت انعائی للناس غیرت من اللہ تعالی، ساری کائنات کے ہاتھوں سے میرا اصلی حسن حقیقت مصطفیہ کو اللہ نے چھپا دیا ہے لوگوں کی نگاہوں سے اپنی غیرت کی بنا پر۔ اس لیے اس حقیقت مصطفیٰ کو کسی نے نہ دیکھا، صورت مصطفیٰ کو جس کا نصیب اس نے دیکھا اللہ اسی صورت کی قسم کھا رہا ہے۔ دعا کرو اللہ اس صورت پاک کی زیارت مجھے بھی بار بار نصیب کرے، آپ سب کو بار بار نصیب ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام نیک مرادیں پوری فرمائیں، اور میں آپ کی دعا سے اتنی دیر میں بول چکا ہوں ورنہ میرا حال نہیں تھا، یہ آپ کے ذوق نے مجھے بلوایا ہے، کیونکہ آپ نے جو مجھے بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فاضل جلیل مولانا محمد جبیر صاحب نے بڑی محبت سے مجھے دعوت کی تھی آپ حضرات کی طرف سے، ان کی سفارش نے میں نے قبول کی ہے، اور ایسے فاضل اجر بہت کم ہوتے ہیں نوجوان، اللہ تعالیٰ اس عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب تمام حضرات اللہ تعالیٰ محبت ذوق میں مالا مال فرمائے۔ ہمارے اب آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ۔
سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد اوپر لنگر کا انتظام ہے، تو اور اس کے بعد انشاءاللہ چائے کا بھی انتظام ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ صرف 2 اشعار ہوں گے سلام کو، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ لنگر سے ضرور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بچنے اس خدا کی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بدر السلام اللہ کے پیارے اس محفل پاک کے صدقہ سب پر کرم فرما، ہم کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اگر ہم کسی کوئی بیمار ہے شفا عطا فرما، کوئی کار ہے ان کا قرضہ دے، یہ اولاد ہم کو نیک اولاد عطا فرما، جن کا اولاد ہم کو بخش و شیخ بنا، پاکستان کی خیر فرما، اسلام کی خیر فرما، کرم فرما۔ اے اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب ہو، کلمہ طیبہ نصیب ہو، نبی کریم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف